الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا ہمارا درس قیام اللیل سے متعلق ہے۔ قیام اللیل یہ مستحب ہے، سنت ہے اور متقی اور پرہیزگاروں کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا اسے وہ لیے ہوئے ہوں گے، اس میں وہ خوش ہوں گے اور شاداں و فرحاں ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، وہ لوگ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے، راتوں کو بیدار ہو کر کے وہ قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور صبح اٹھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، بخشش طلب کیا کرتے تھے، اور اپنے مالوں میں محرومین کا اور سوال کرنے والوں کا، غریبوں کا وہ حق محسوس کیا کرتے تھے، چاہے وہ سوال کریں چاہے نہ سوال کریں، تو اپنے مالوں میں سے انہیں بھی ان پر خرچ کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی ایک صفت یہ بتائی کہ وہ رات میں بہت کم سوتے تھے اور بیدار ہو کر کے وہ رات میں صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے کمرے اور ایسے محل اور ایسے مکانات تیار کر رکھے ہیں جن کا ظاہر سے اندر سے باہر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شاندار اور یہ بہترین کمرے اور یہ بہترین مکانات ان لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، نرم گفتگو کرتے ہیں، ہمیشہ صوم رکھا کرتے ہیں، اور اس وقت صلاۃ ادا کرتے ہیں جب کہ لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وہ اس وقت صلاۃ ادا کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں جب کہ لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور صحیح ابن ماجہ میں 2123 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہاں پر متقیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، صالحین کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ رات میں قیام اللیل کرتے ہیں۔ یہ قیام اللیل یہ رمضان کے مہینے میں مستحب ہو جاتا ہے اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور اس کا استحباب مؤکد ہو جاتا ہے، گویا سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قیام کی خصوصی فضیلت بتائی، اس میں شوق دلاتے ہوئے، ترغیب دلاتے ہوئے۔ ہاں، آپ نے اس کا عزیمت کے ساتھ حکم نہیں دیا، اسے لازم نہیں فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح مسلم میں 759 نمبر پر اور 174 نمبر پر ہے، اور صحیح بخاری میں 2009 نمبر پر موجود ہے، اور ایسے ہی سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلایا، ثواب بیان کیا رمضان کے اندر قیام اللیل کرنے کی، تو اس کا استحباب مؤکد ہو جاتا ہے رمضان میں۔ اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اس کی رکعتیں متعین نہیں ہیں، افضل اور بہتر 11 رکعتیں ہیں، کم سے کم 1 رکعت ہے، اور 11 رکعتیں افضل اور بہتر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ایسا ہی ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آپ بار بار سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو غیر رمضان ہو آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب اکثر و بیشتر آپ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ یہ پہلے سن چکے ہیں، یہ حدیث متفق علیہ ہے، آپ اس کو سن چکے ہیں۔ اور ایسے ہی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کو باجماعت پڑھنا مشروع ہے، باجماعت ادا کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات
مسجد میں صلاح پڑھی، یعنی رمضان کے مہینے میں ایک رات آپ نے مسجد میں صلاح پڑھی تو کچھ لوگ آپ کے آ کر مقتدی بن گئے اور آپ کے ساتھ مل کر کے ان لوگوں نے صلاۃ ادا کی۔ پھر آپ نے اگلی رات صلاح پڑھی تو پھر لوگ اور زیادہ بڑھ گئے، اور اس کے بعد میں پھر لوگ اکٹھا ہوئے تیسری یا چوتھی رات میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہی نہیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا قد رأیت الذی صنعتم، میں نے دیکھا تمہارے عمل کو، تم نے کیا کیا، اور میں اس لیے باہر نہیں نکلا، میں نے اس لیے باہر نکل کر کے آپ سب کو صلاۃ باجماعت یہ قیام اللیل نہیں پڑھائی کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور یہ رمضان کے مہینے کی بات ہے۔ وذالک فی رمضان، یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح مسلم میں 761 نمبر پر اور صحیح بخاری میں 1129 نمبر پر موجود ہے، اور سنن نبی داؤد وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ باجماعت پڑھائی صحابہ کو قیام اللیل، یا آپ تراویح بھی اسے نام دے سکتے ہیں، آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی، البتہ آپ نے مستقل ہر دن اسے نہیں پڑھایا کیونکہ خطرہ تھا کہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن جب یہ خطرہ ٹل گیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جماعت کے ساتھ مسلمانوں کو اس پر اکٹھا کر دیا، اور وہ سنت جو ہے اب بھی جاری ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن القاری کہتے ہیں کہ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک رات رمضان میں مسجد میں گیا تو ہم نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ کر کے صلاح ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی 2-4 لوگ مل کر کے پڑھ رہے ہیں، 7 8 9 10 لوگ مل کر کے پڑھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے اگر میں ان لوگوں کو ایک امام پہ اکٹھا کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا عزم کیا اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا کر کے سب کو اکٹھا کر دیا کہ سب لوگ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں میں پھر ایک دوسری رات آپ کے ساتھ نکلا اور لوگ اپنے امام کے پیچھے یہ صلاۃ ادا کر رہے تھے، قیام اللیل ادا کر رہے تھے، تراویح ادا کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ بدعت اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ بدعت لغوی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے کہ کیا ہی اچھی نئی چیز ہے، یعنی لوگ جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جماعت کے ساتھ ادا کیا گیا، آپ نے ایک امام پہ سب کو متحد کر دیا، صرف آپ نے اتنا ہی کیا، کوئی نئی چیز نہیں کی، تو یہ شرعی اعتبار سے بدعت تو تھی ہی نہیں۔ تو انہوں نے لغوی اور عربی زبان کے اعتبار سے بات کہی، شرعی اعتبار سے نہیں کہی۔ پھر کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی یقومون، واللتی ینامون عنہا، وہ جسے یہ چھوڑ کے سو جایا کرتے ہیں جو یہ قیام کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے۔ یعنی قیام کب ہوتا تھا؟ عشاء کی صلاح ہوئی اور اس کے بعد ہی باجماعت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے تراویح پڑھا دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ یہاں کہتے ہیں کہ اگر رات کے آخر میں یہ لوگ جیسے قیام اللیل کرتے ہیں ویسے پڑھا کریں، شروع میں نہ پڑھیں، تو یہ زیادہ ثواب کا ذریعہ ہوگا، زیادہ فضیلت والی چیز ہوگی، اور جبکہ لوگ شروع ہی میں ادا کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2010 نمبر پر موجود ہے اور مختصر بخاری میں 986 نمبر پر موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں عمر رضی اللہ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ قیام اللیل ہی یہ ہے جسے ابتدائے شب میں کر دیا گیا ہے، اور اسے اگر آخر میں پڑھا جائے تو اس کا ثواب بہتر ہوگا، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ رمضان کے علاوہ میں اور جو ہے اپنے اہل و عیال کو بیدار کرنا قیام اللیل کے لیے یہ چیز مستحب ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو رات میں جگائے اور وہ دونوں مل کر کے 2 رکعت ادا کریں تو یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ذکر کرنے والے اور بہت زیادہ ذکر کرنے والیوں میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ میں 1098 نمبر پر اور سنن نبی داؤد میں 1295 نمبر پر اور اصل سنن ابن ماجہ میں 1335 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کبھی قیام اللیل
چھوٹ جائے رات میں تو دن میں اسے قضا بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رات صلاۃ اللیل قیام اللیل آپ سے فوت ہو جاتی تھی بیماری وغیرہ کی وجہ سے، تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ صلی من النہار 12 رکعہ، آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ میں 4756 نمبر پر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں 746 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قضا بیان کر رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کبھی بیماری کی وجہ سے اور کسی وجہ سے اگر نہیں پڑھ پاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رات میں وتر کے ساتھ آدمی پڑھتا ہے 11 رکعتیں، اور جب دن میں پڑھے تو ایک رکعت مزید ملا لے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی رات کی عبادت میں سو جائے اور پھر اسے صلاۃ فجر سے صلاۃ ظہر کے درمیان میں ادا کر لے تو گویا ویسے ہی اسے لکھا جائے گا جیسے کہ اس نے رات ہی میں پڑھا ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کی کسی شخص کی عادت ہے اور وہ ایک حصہ قرآن پاک کا تلاوت کیا کرتا ہے ہر رات کو، کسی رات چھوٹ گیا تو اس نے فجر سے ظہر کے درمیان اگر اسے قضا کر لیا تو اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، رات میں پڑھنے کا جو ثواب ہے وہی دن میں پڑھنے سے کا بھی لکھا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 1104 نمبر پر موجود ہے اور صحیح مسلم میں 747 نمبر پر موجود ہے، سنن ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے قیام اللیل کی عادت بنا لی ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ ہر رات قیام اللیل پڑھا کرتے ہیں، تہجد پڑھا کرتے ہیں، تو پھر عادت بنانے کے بعد اسے چھوڑنا ناپسندیدہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو قیام اللیل کیا کرتا تھا بعد میں اس میں قیام اللیل چھوڑ دیا۔ تو گویا یہ بات ناپسندیدہ ہے، چنانچہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 1152 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1159 نمبر پر موجود ہے۔ آج کے درس کے لیے قیام اللیل سے متعلق اتنی باتیں کافی ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔